اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین عرب ومن عجم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت تقریب باسعید، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل اور عنوان کے ساتھ سجائی گئی ہے. بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مرکزی میلاد کمیٹی، میلاد مصطفیٰ کمیٹی بنڈر کرم شیر کے کارکنان کو، عہدیداران کو، اور جس نے جس انداز سے بھی اس محفل پاک کو سجانے میں حصہ ڈالا ہے. مالک سب کی کاوشیں قبول و منظور فرمائے. یقیناً اس ٹھنڈ کے اندر، اس موسم کے اندر آپ کا ذوق، آپ کا جذبہ دیدنی ہے. اسٹیج پہ حضرت علامہ مولانا قاری ملازم حسین صاحب آپ تشریف فرما ہیں. جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عالم معظم صاحب آپ تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ عظیم نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سارے نہیں بولے بھائی، سارے بول سو، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک بار پھر نعرہ لگا رہا ہوں، سارے شامل ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. آپ سلامت رہیں. آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. وہ مالک ارض و سما، جو بلندیوں پر فائز ان لوگوں کو زوال کی جانب دھکیل دیتا ہے جو کہ اس کی عظمت اور کبریائی سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور پستیوں میں گھرے وہ لوگ جو کہ اس ذات کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں، ان کو وہ روشن منزلیں اور بلند مقامات عطا کرتا ہے. تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے جو لائق حمد ہے، اور درود لامحدود اس کریم آقا کے دربار گہربار میں پیش کرتے ہیں کہ جس کو خلق کرنے والا خلق کرنے کے بعد خود درود میں مشغول نظر آتا ہے. سلام تمام آل و اصحاب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ایمان سے آراستہ اور پر راستہ تھے. آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز پہلے ہو چکا ہے، لیکن باضابطہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں جس قاری قرآن کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی مقدر، ان کی قسمت قابل رشک ہے. کریم آقا کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی عظمت والی، برکت والی، رفت والی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں. وہ کتاب جس کا کوئی بھی متبادل نہ بدل ہے، وہ کتاب جو ہر گفتہ دشوار کا حل ہے، وہ کتاب جو رسالت کی محافظ بھی خبر بھی، وہ کتاب جو بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، وہ کتاب جو منبع جود و کرم و سخا ہے، وہ کتاب جو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، وہ کتاب جو حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، وہ کتاب جو گنجینہ ہے اصل و اصول کا. ہاں وہ کتاب جو معجزہ ہے خدا کے رسول کا. ہاں وہ کتاب جو معجزہ ہے خدا کے رسول کا. نعرہ رسالت. اس طرح نہیں بھئی، چادروں سے ہاتھ نکال کے دایاں ہاتھ بلند کریں گے، اور سارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے لیے معافی ہے. جو جوان بیٹھے ہیں آپ دایاں ہاتھ بلند کر کے چادروں سے ہاتھ نکال کے میں کلام کا آغاز کروں گا محبت کے ساتھ. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ تھوڑا ذوق اور دیدنی ہو جائے. نعرہ رسالت. آپ سلامت رہیں. اپنی حاضری کا آغاز انہی اشعار سے کر رہا ہوں کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بول دو سارے سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنا ہے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا. کونین بنا ہے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا. اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. ہاں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا. گلزار جناں تیرے
لیے حق نے بنائے، اپنے لیے تیرا گلے رخسار بنایا، اور ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، آپ نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا۔ ارے عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سرکار بنایا تجھے سرکار بنایا۔ عالم کے سلاطین، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سرکار بنایا تجھے سرکار بنایا۔ کیونکہ یہ ہولے سے آنچل سے رکھنے لگے، یہ سارے حجابات ہٹنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول سو بھائی، نال چل سو، محبت ناظرت آئیں، ہاتھ بلند کر کے سارے کہہ دیو سبحان اللہ۔ یہ ہولے سے آنچل سے رکھنے لگے، یہ سارے حجابات ہٹنے لگے، یہ ظلمت کے بادل بھی چھٹنے لگے، ملک آسماں سے بھی تکنے لگے، باب حرم کو وجد آنے لگا، یہ سارا جہاں جگمگانے لگا۔ سنبھلنا سنبھلنا یہ کون آ گیا، ہر طرف نور ہی نور سا چھا گیا۔ یہ خلق و اخوت کا مینار ہے، یہ انسانیت کا علمدار ہے۔ یہ بولے تو نور بکھرنے لگے، یہ جن کا میلاد منا رہے ہیں، یہ بولے تو نور بکھرنے لگے، یہ دیکھے تو نور بکھرنے لگے۔ وہ پلکیں اٹھائے اگر بر زمین تو مہتاب ہو جائے ٹکڑے وہیں، وہ پلکیں اٹھائے اگر بر زمین تو مہتاب ہو جائے ٹکڑے وہیں۔ جو ہلکی سی پڑ جائے ان کی نگاہ تو پتھر بھی پڑنے لگے لا الہ۔ خاک پاپے جو ان کی نثار ہو گیا، بھنڈر والوں سننا سننا، خاک پاپے جو ان کی نثار ہو گیا، کامیابی سے وہ ہم کنار ہو گیا۔ جو ان کے لیے بے ادب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ ابو لہب ہو گیا۔ جو ان کے لیے، جو ان کے لیے بے ادب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ ابو لہب ہو گیا۔ آج ٹھنڈ ہے نا، موسم ٹھنڈا ہے۔ اچھا آپ کسی سے پوچھیں باہر جا کے موسم برآلود ہے، آپ پوچھیں موسم کیسا ہے، وہ جواب دے گا کہ آج موسم ٹھیک نہیں ہے، آج موسم ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی عاشق سے پوچھیں کہ آج موسم کیسا ہے تو وہ کہے گا کہ ہمیں اس موسم سے کیا، چاند سا چہرہ لاکھ سہی پر زلف کے خم بھی اچھے ہیں۔ ہائے ہائے، کسی عاشق سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ چاند سا چہرہ لاکھ سہی۔ یہ آپ بھنڈر والوں کے ذوق کی ترجمانی ہے، جو اس بارش میں اس موسم کی شدت اور حدت کو مد نظر آپ نے نہیں رکھا اور آپ سارے گھروں سے گرم بستر چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ آپ کی ترجمانی ہے کہ چاند سا چہرہ لاکھ سہی پر زلف کے خم بھی اچھے ہیں۔ جب دل کے موسم اچھے ہیں تو سارے موسم اچھے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ دل کا موسم اچھا ہونا چاہیے۔ بارش بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، یہ باہر کا موسم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ کی انہی محبتوں اور انہی اشعار کے سائے میں آپ نے استقبال کرنا ہے۔ سرزمین فتح جنگ سے ہمارے مہمان ہیں، ننھی عمر میں اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، شمس القرہ، جناب محترم قاری محمد ابو بکر صاحب، آپ تشریف لائیں۔ آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وقت دسنا پونا نا وار وار تکو ہاتھ چاہ کے محبت نہ نعرہ بزرگاں نہیں، جڑے جوان بیٹھے ہو سمجھنے واسی جوان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔